جو انٹرنیشنل ریٹنگز ایجنسیز نے پاکستان کی ریٹنگز کو بڑھایا، بین الاقوامی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی پاکستان کی اکانومی کے اوپر بڑھتے ہوئے کانفیڈنس، اعتماد کو ظاہر کرتی ہے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ آئی تھنک پاکستان از ان اے گڈ پلیس. 2023 میں جب یہ سفر اسٹاک مارکیٹ کے ہی تنازل ہے اس میں بات کر لیں تو 40,000 کی مارکیٹ تھی. پاکستان میں ایک ڈیفالٹ کی گفتگو ہو رہی تھی. 1.5 لاکھ سے ہے اس وقت مارکیٹ. جو اوور آل مارکیٹ کا حجم جو ہے وہ اس وقت $63 ارب کا ہے. اور جو پرائز ٹو ارننگز ہیں وہ جہاں 3 پہ نیچے چلی گئی تھی کہ قیمتیں کمپیئر ٹو دی ارننگز، اب قیمتیں کمپیئر ٹو دی ارننگز حصص کی آن دی ایوریج 8 پہ آ گئی ہیں. یہ آبویسلی اسٹاک مارکیٹ ایک ریفلیکشن ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے انگیج کر جائیں گے تو جو آئی ایم ایف سپورٹڈ اسٹیبلٹی ہے وہ 12 سے 14 مہینے میں آپ کو پاکستان ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے، بائی دا بک بہیو کر رہا ہے. اتھارٹیز نے جیسے آپ نے کہا مالیاتی خسارہ، یعنی کہ جو کما رہے تھے اور جو خرچ کر رہے تھے اس پہ قدغن لگا کر اور بہت سے امپورٹنٹ نئے ٹیکسز لگا کر وہ کم کیا. یعنی کہ ہم 7.5% کا خسارہ کر رہے تھے، اب 5.5-6% کے درمیان آ گئے ہیں. سو خسارہ کم کیا. جو بیرونی ہمارا خسارہ تھا وہ رول اوورز، یعنی کہ جو ہم نے پیسے واپس کرنے تھے ان کے رول اوورز ہو گئے، کچھ نئے پیسے آ گئے، مارکیٹ کی لیکوڈیٹی بہتر ہو گئی اور ریزروز کا بلڈ اپ، یعنی کہ $14.5 ارب کے ریزروز تھے. یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم نیچے $3.5 ارب کے ریزرو سے آ رہے ہیں. سو ریزروز از ایکچولی گون 4 times from where we were. مارکیٹ لیکوڈیٹی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ جو سینٹرل بینکس ہوتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے اور $7.2 ارب کے قریب 2025 کے فائنینشیل ایئر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان واز ایبل ٹو بائی فرام دا مارکیٹ. اگر یہ بائنگ ایکچولی نہ ہوتی تو روپیہ شاید اور اسٹرانگ ہو جاتا. چونکہ اسٹیٹ بینک ڈالر کا اتنا بڑا بائر تھا اور ڈالر کی ڈیمانڈ تھی تو روپیہ جو ہے یہ 280s میں ہوور کرتا رہا ہے. یہ ایک اوور آل تنازل ہے.